السلام علیکم۔ میکس ہیسٹنگز برٹش صحافی اور ملٹری ہسٹورین ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 1977 میں یروشلم میں ایک ڈنر پارٹی کے دوران انہوں نے ایک اسرائیلی نوجوان کو یہ کہتے سنا کہ بس ایک جنگ باقی ہے جس کے بعد وہ عربوں کو فلسطین سے نکال باہر کر دیں گے، اور وہ نوجوان نیتن یاہو تھا جو آج غزہ اور مغربی کنارے میں فلسطینیوں کو حماس کے نام پر نیست و نابود کر رہا ہے۔ اس جنگ کی آڑ میں اسرائیل امریکہ اور مغربی ممالک کی سرپرستی میں کئی منصوبوں کو مکمل کرنا چاہتا ہے، جس سے نہ صرف اسرائیل بلکہ امریکہ اور یورپ کو بھی بے پناہ فائدہ ہوگا، اور اسرائیل یہ سب مسلمانوں کی خون کی ندیاں بہا کر ہی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اب تک صرف غزہ میں 11,000 سے زائد انسانوں کو مارا جا چکا ہے، جس میں اکثریت خواتین اور بچوں کی ہے۔ یہاں بچوں سے یاد آیا کہ 3 نومبر 1956 کو اسرائیل نے فلسطینی گاؤں خان یونس میں گھس کر 15 سال اور 15 سال سے زائد تمام بچوں اور لڑکوں کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے مشین گن سے بھون دیا تھا۔ یہاں خان یونس کے مہاجرین کیمپ میں ایک 8 سال کا بچہ عبدالعزیز رنتیسی تھا جس نے بڑے ہو کر حماس کی بنیاد ڈالی۔ یہ ایک الگ چیپٹر ہے، اس پر پھر کبھی بات کریں گے۔ ابھی صرف اسرائیل، یورپ اور امریکہ کے منصوبے اور مفاد کو دیکھیں اور سمجھیں۔ ویسے بھی انسانیت مر چکی ہے۔ دنیا بھر کے منصف، آزادی کے ضامن، نام نہاد ہیومن رائٹس کے علمبردار سب کے سب فلسطین میں آتش و آہن کا کھیل دیکھ رہے ہیں۔ سب کے زبانوں کو تالے پڑ چکے ہیں، اور مسلمان تو اجتماعی طور پر بے حسی کی دوائی پی کر خاموش ہیں۔ پچھلے 1 مہینے سے زائد اسرائیل کی غزہ میں جاری جنگ میں صرف فضا سے ہزاروں ٹن بارود پھینکا گیا ہے، جو ہیروشیما اور ناگاساکی پر امریکی ایٹمی دھماکوں سے زیادہ ہے۔ فاسفورس بم تو اس سے الگ ہی ہے۔ اسرائیل کسی قانون یا ہیومن رائٹس کو خاطر میں نہیں لا رہا، کیونکہ اسرائیل نے پہلے دن ہی فلسطینیوں کو جانور کہا، اور اس جملے کے پیچھے لاجک یہی تھی کہ اسرائیل کسی بھی ہیومن رائٹس وغیرہ کو گھاس نہیں ڈالے گا۔ غزہ میں اسرائیل، یورپ اور امریکہ کی خاص دلچسپی 2 چیزوں میں ہے۔ ایک غزہ کے ساحل پر موجود بے پناہ گیس کے ذخائر، اور دوسرا غزہ کے راستے سوئس کینال کا متبادل بن گوریان کینال بنانا ہے۔ سوئس کینال مصر میں ہے، اور اس پر پہلے بھی یورپ اسرائیل نے مل کر 1956 میں عرب ملکوں سے لڑائی لڑی ہے۔ اس سوئس کینال کے ذریعے آبی جہازوں کی نقل و حرکت، ٹرانسپورٹیشن وغیرہ آسان اور کم لاگت پر ہوتی ہے۔ یہ سوئس کینال انٹرنیشنل شپنگ کے لیے بہت اہم ہے، چونکہ یہ سوئس کینال مصر کے ہاتھ میں ہے اور وہ کبھی بھی کسی بھی وقت اسے یورپ، امریکہ وغیرہ کے لیے بند کر سکتا ہے۔ لہٰذا مصر پر اپنا انحصار کم کرنا یا ختم کرنا یورپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ یورپ، اسرائیل، امریکہ غزہ کے راستے ایک نیا کینال بن گوریان کے نام سے بنانا چاہتا ہے۔ بن گوریان اسرائیل کا پہلا وزیر اعظم رہا ہے، اور یہ وہی بن گوریان تھا جس نے کہا تھا کہ اسرائیل میں عرب لوگ نظر ہی نہیں آنے چاہیے، اور مکمل کولونائزیشن کا نظریہ رکھتا تھا، اور اس پلان پر عمل بھی ہوا تھا جب پہلا نکبہ ہوا۔ اس پہلے نکبے کے نتیجے میں تقریباً 8 لاکھ فلسطینی بے دخل ہوئے، اور اسرائیل نے فلسطینیوں کی 50 لاکھ ایکڑ زمین ہڑپ لی تھی۔ تو یورپ اور اسرائیل کا ایک منصوبہ یہ ہے کہ کسی طرح بن گوریان کینال کو بنایا جا سکے اور مصر پر ڈیپینڈنسی کو ختم کیا جا سکے۔ لیکن اس کینال کو بنانے کے لیے جو روٹ سب سے زیادہ ایزی اور فیزیبل ہے وہ غزہ کی پٹی ہے،
اور غزہ کی پٹی پر مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے، تو اس پلان کو کامیاب کرنے کے لیے اسرائیل مغربی آشیرواد سے غزہ کے بے گناہ نہتے اور مظلوم انسانوں کو درندگی کے ساتھ صاف کرنے پر تلا ہوا ہے تاکہ یہ ختم ہو اور آسانی سے بن گوریان کینال بن سکے۔ اس درمیان اسرائیل کا ایک کانسیپٹ پیپر بھی سامنے آ چکا ہے جس میں واضح درج ہے کہ غزہ کے لوگوں کو مصر کے صحرائے سینا میں دھکیل دیا جائے، بے دخل کیا جائے اور غزہ کا مکمل کنٹرول اسرائیل حاصل کرے۔ بن گوریان کینال بنانے کے ساتھ ساتھ اسرائیل اور مغرب کا ایک اور پلان یہ ہے کہ غزہ کے ساحل پر موجود قدرتی گیس کے ذخائر کو قبضے میں لیا جا سکے۔ ایسٹیمیٹ کے مطابق غزہ میں 1,44,00,000,000 کیوبک فٹ گیس موجود ہے جو دہائیوں تک فلسطین کی ضروریات کو پورا کر سکتی ہے۔ اسرائیلی گیس پلان میں بھی امریکہ، یورپ اسرائیل کے ساتھ ہے۔ یوکرین پر روسی حملے کے بعد سے روس نے یورپ کو گیس کی سپلائی بند کر رکھی ہے اور یورپ کو گیس کی اشد ضرورت ہے، خصوصاً سردیوں کے موسم میں۔ اس لیے یورپ آرام سے، سکون سے، چپ چاپ انسانی حقوق کی پامالیوں کو دیکھ رہا ہے۔ جس دن اسرائیل نے غزہ پر حملہ کیا اس کے اگلے روز ہی اسرائیل نے برٹش پیٹرولیم کو گیس کے ذخائر پر کام کرنے کا لائسنس ایشو کر دیا، جاری کر دیا۔ اس گیس منصوبے پر تفصیل سے اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ آج کی ویڈیو میں اسرائیل کا پلان سرسری آپ کو بتانا تھا۔ امریکہ، یورپ اور اسرائیل کا پلان واضح ہے اور سب اپنے پلان کے مطابق آگے تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں۔ اب تو غزہ کے ساتھ ساتھ مغربی کنارے پر بھی اسرائیل نے بربریت شروع کر دی ہے۔ اسرائیل کے ہیریٹیج کے منسٹر نے ایک انٹرویو کے دوران کھل کر کہا تھا کہ غزہ پر ایٹم بم گرانا ان کے آپشن میں شامل ہے اور جو کوئی بھی فلسطین کا جھنڈا لہرائے گا، کس کا؟ فلسطین کا، اسے دنیا میں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ تو اندازہ لگائیں کہ کس قدر تیزی اور ایگریشن کے ساتھ اسرائیل آگے کی سمت بڑھتا جا رہا ہے۔ یوکرین پر روسی حملے کے 21 مہینوں میں 9,700 عام شہری مر چکے ہیں، جبکہ اسرائیل کے ایک مہینے کی جارحیت میں اب تک 11,000 سے زائد معصوم بے گناہ عام شہری اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو چکے ہیں، جن میں اکثریت خواتین اور بچوں کی ہے۔ اور دنیا بھر کے انسانی حقوق کی تنظیمیں تو چھوڑیں، سائڈ پر رکھیں، مسلمان کس ہاتھی کے کان میں آرام فرما رہے ہیں نہیں معلوم۔ دنیا بھر کے 57 سے زائد اسلامی ممالک کے سربراہان چند جملوں اور جنگ بندی اور مذمتی بیانات میڈیا میں جاری کرنے پر تیزی سے زور دے رہے ہیں، عملی طور پر کچھ بھی نہیں۔ امریکہ کے کہنے پر اسرائیل نے مسلم امہ کو ہیومینیٹیرین پاز مطلب 4-5 گھنٹے کی فائر بندی کا لالی پاپ دے دیا ہے۔ اگر حالات یہی رہے تو وہ وقت دور نہیں کہ ایک بار پھر قریبی عرب ممالک کو اسرائیل کے ہاتھوں رسوا ہونا پڑ جائے۔ اب بھی وقت ہے، اگر جاگنا ہو تو جاگو۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور اس سے کچھ حاصل ہوا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی بار، جب تک کے لیے اللہ کے حوالے۔